السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ ناظرین کرام، حقیقی زندگی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں بندہ مومن اپنی نماز میں جن تکبیرات کا اہتمام کرتا ہے ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، ایک تکبیر تحریمہ، دوسری تکبیر انتقال۔ تکبیر تحریمہ اس اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے جسے کہتے ہوئے بندہ اپنی نماز کی شروعات کرتا ہے۔ اس تکبیر کو اس نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تکبیر ہر اس چیز کو نماز کے اندر حرام کر دیتی ہے جو چیزیں بندے کے لیے نماز سے پہلے حلال تھیں، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور تحریمھا التکبیر وتحلیلھا التسلیم، یعنی نماز کی چابی وضو ہے، نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اس کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر کی معنویت کے احساس کے ساتھ جب اپنی نماز کی شروعات کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کی نماز مکمل خشوع و خضوع والی نماز ہوگی جو احسان کی صحیح تعبیر کو پیش کر سکے گی۔ اللہ کے رسول سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال دل میں نہ آئے تو کم سے کم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو تو دیکھ ہی رہی ہے۔ جب بندہ مومن کم از کم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ ہم اپنی عبادت اس رب کائنات کے سامنے، اس رب ذوالجلال کے سامنے کر رہے ہیں، قیام و قعود ہمارا ان کے سامنے ہو رہا ہے جو ذات سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بلند اور سب سے بڑی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز لازمی طور پر ہماری نماز میں خشوع و خضوع پایا جائے گا، ہر اس سوچ سے، ہر اس فکر سے اور ہر اس خیال سے محفوظ رہے گی جو نماز میں خلل ڈالتی ہے، ہمارے خشوع و خضوع کو غارت کرتی ہے۔ اور ایسی ہی نمازیں اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچتی ہیں، ایسی ہی نماز کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بلندی درجات کا اور رفعت درجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نماز کی ادائیگی کی توفیق دے۔ ایک دوسری تکبیر جس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے، یہ وہ تکبیر ہے جس کے ذریعے بندہ ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، اور اس تکبیر کے ذریعے بندہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام تکبیر انتقال ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز پڑھنے والے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا کبر الامام فکبروا۔ اللہ رب العالمین ان تعلیمات سے خود ہماری ذات کو زیادہ سے زیادہ مستفید کرے اور ان پیغامات کو دوسروں تک پہنچا کر اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب کے مستحق بننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔